بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بإذن اللہ تعالی آج ہم سورہ تکویر کی آیت نمبر 22 سے 25 تک کی آیتوں میں آنے والے الفاظ یعنی اسم، فعل اور حرف کو پہچانیں گے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے، اسم لال کلر میں ہے، فعل ہرے کلر میں نظر آئے گا اور حرف کو بلو کلر میں کیا ہوا ہے۔ اور پھر ان الفاظ سے بننے والے جملوں کی ترکیب کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما صاحبکم بمجنون۔ تو یہ آیت حرف واو سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلو کلر میں ہے، یعنی کہ حرف ہے، یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب۔ اور اس کے بعد جو جملہ آئے گا وہ معطوف ہو جائے گا، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی انہ لقول رسول کریم پر۔ اس کا معنی ہے اور۔ اس کے بعد ہے ما، یہ بھی بلو کلر میں ہے، یعنی حرف ہے، اس کا معنی ہے نہیں، نفی کے لیے۔ اور یہاں پہ یہ ما حجاجیہ یعنی لیسا کے معنی میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانا و اخواتها میں سے ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس ما حجاجیہ کا یعنی ما با لیسا کا اسم، اور وہ آ رہا ہے صاحبو۔ صاحبو تنوین کے بغیر ہے اور ال بھی نہیں ہے، یعنی یہ مضاف بن رہا ہے کم ضمیر کا، اور یہ صاحبن یعنی اسم الفاعل ہے، فاعلن کے وزن پر۔ اس کے روٹ ورڈ ہے صاد ہا با، فعل صاحبہ یصحبو، ثلاثی مجرد میں باب سین سے، صحبتن، صحابتن یا صحابتن، یعنی کسی کا ساتھی ہونا، کسی کو ساتھی بنانا۔ تو صاحبن یعنی ساتھی، تو صاحب یہاں پہ ماں کا اسم ہو جائے گا، کس کا ساتھی؟ کم، تمہارا۔ تو کم جو ہے یہ ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ ہو جائے گا، اور کم یعنی تمہارا، تم سب کا، یہ ماں بالیسا کا اسم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کو لیکن اسم ماں کہہ سکتے ہیں، اس کو اسم ماں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اوکے۔ اس کے بعد اس ماں کی خبر آنی ہے جو منصوب ہونی چاہیے، تو آگے آ رہا ہے با حرف جر، حرف جر، مبنی علی الکسرہ لا محل لها من الاعراب، اور معنی دے گا ہرگز یا بالکل۔ اب یہاں پہ ہرگز کا معنی یہ کیوں دے رہا ہے؟ جب بھی ما یا لیسا آئے تو ایک حرف جر آتا ہے، وہ جوڑ دینے کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، ماں کے لیے، یعنی ہرگز نہیں، اور زائدہ کہلاتا ہے۔ اب حرف جر ہے تو اسم مجرور مجرور ہوگا۔ پکا آئے گا، تو اسم مجرور ہے مجنون۔ یہ اسم المفعول ہے جس میں جیم نون نون اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہ ثلاثی مجرد میں باب نون سے آتا ہے، جننا یجنون،
اور دو نون ساتھ میں آ گئے تو وہ مرج ہو جائیں گے، ایک ساتھ مل جائیں گے، تو اس سے ہو جائے گا جن یا جنو، جنونن یا جنن، یعنی چھپانا۔ تو مجنون یعنی کریزی، دیوانہ۔ دیوانہ۔ اسی سے آپ کو پتا ہے کہ جنات اسی سے بنا ہے، اسی سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، جنت اسی سے ہے، کے پیٹ۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ مجرور ضرور ہے، لیکن یہ منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ المقدرہ، کیوں؟ کیونکہ منع من ظہورها استغال المحل بحرکت حرف الجر زائد۔ آپ کہہ رہے منصوب ہیں ہے کہ محل۔ محلن منصوب آیا ہوا ہے یہ، اچھا اچھا، اس کی خبر بن کر، ٹھیک ہے نا، ماں کی خبر ہے یہ، خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو لفظاً مجرور، محلن منصوب، تو مجرور۔ اس طرح یہ جملہ اسمیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ٹھیک۔ اوتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز دیوانہ نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 23 ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ یہ آیت بھی حرف واو سے شروع ہو رہی ہے، حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب۔ یہ جملہ کس پر عطف ہوگا؟ انہ لقول رسول کریم پر، یہ معطوف ہو جائے گا، معطوف نمبر 2۔ تو واو یعنی اور، اس کے بعد آ رہا ہے لقد، لام اور قد۔ تو لام کی پہلے بات کر لیں تو یہ حرف ہے واقعۃ فی جواب القسم، لیکن یہ کیونکہ وہ جو قسم پہلے کھائی گئی تھی، فلا اقسم بالخنس، یہ اس قسم کا جواب ہے، اور تاکید کا معنی دیتا ہے لا محل لها من الاعراب۔ اور اس کے بعد ہے حرف قد، یہ حرف تحقیق ہے، مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب۔ تو لقد دونوں کا معنی ہو جائے گا، لام کا معنی البتہ اور قد یعنی تحقیق۔ اس کے بعد رعا، رعا یہ فعل ہے، گرین کلر میں ہے، فعل ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ، مبنی علی الفتح المقدری للتعذری، کیونکہ جو آگے الف مکسورہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ الف پہ کبھی بھی جبر زیر پیش نہیں آتی۔ یہاں پہ یہ جو حمزہ ہے اس پہ چھوٹی مد لگی ہوئی ہے، کیونکہ حمزہ فتحہ پلس یا یعنی یا کی شکل میں الف مکسورہ تھا، تو جب بھی ایسے فعل کے آگے کوئی ضمیر متصل آ جائے جس میں یا کی شکل میں الف مکسورہ ہو تو وہ سیدھا الف بن جاتا ہے، اس طرح پھر یہ مدہ لگائی ہوئی ہے۔ آگے اس کا فاعل ظاہر ہے نہیں، اسی کے اندر ضمیر کی شکل میں موجود ہے جو مستتر ہے، تو ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر جواجن تقدیرہ ہوا، اور وہ ہوا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو را حمزہ یا اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہ فا کے وزن پہ آتا ہے، یعنی فتح یفتح، رآ یرا، رؤیتن یا رأین یعنی دیکھنا۔ تو رآ یہاں پہ ہے اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ہو، اس کو۔ تو یہ ہو جو ہے یہاں پہ ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب، اوکے، یہ مفعول بھی ہو جائے گا اس رآ فعل کا، اور یہ ہو جو ضمیر ہے کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ جبریل امین علیہ السلام کی طرف، تو ہو یعنی اس کو۔ تو اس طرح رآ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا۔
اس کے بعد آ رہا ہے بی حرف جر مبنی علی الکسرہ لا محل لہا من الاعراب. تو یہاں پہ بی کا معنی ہے پر یعنی اوپر. اس کے بعد اسم مجرور آئے گا وہ ہے الافقی. اس کی جمع ہوتی ہے آفاقن. یہ لال کلر میں ہے یعنی اسم مجرور بحرف جر با کی وجہ سے وہ علامت جرہ الکسرۃ ظاہرہ علی آخری ہی. تو اس طرح یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائیں گے رعا فعل کے. تو افقی یعنی آسمان کے کنارے پر، اور الافق کے ساتھ ساتھ میں موصوف بن رہا ہے اور اس کی صفہ آ رہی ہے المبینی. المبین یہاں پہ مجرور ہے کیونکہ صفہ جو ہے وہ اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے، یعنی وسعت میں، جنس میں، عدد میں اور حالت میں. تو مبین یعنی اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ با یا نون ہیں. ثلاثی مجرد میں یہ باب دوات سے آتا ہے با یانا یبینو. تو قواعد کے رول اپلائی ہونے کے بعد یہ ہو جائے گا بانا یبینو بینن، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے الگ ہونا یعنی بالکل واضح ہو جانا. اور پھر یہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی میں جب جاتا ہے باب افعال پر تو یہ ہو جائے گا ابانا یبینو ابانتن، یعنی یہ لازم اور متعدی دونوں میں کام آتا ہے، واضح کرنا یا واضح ہونا. تو مبین جو ہے یہ اسم الفاعل ہے اس ابانا یبینو فعل کا. تو یہاں پہ المبین یعنی کھلے، تو آسمان کے کھلے کنارے پر. تو اس طرح موصوف اور صفہ جو ہے مل کے مجرور ہوتے ہیں اور جار مجرور رعا فعل کے متعلق ہو جائیں گے. اور جیسا کہ رعا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کے جملہ جواب قسم، اور یہ واو حرف عطف سے معطوف ہو جائے گا معطوف نمبر 2 انہ لقول رسول کریم پر. اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں. بے شک انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے یعنی جبریل امین کو آسمان کے کھلے کناروں پر صاف صاف دیکھا ہے. اور آیت نمبر 24 ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت بھی حرف واو سے شروع ہو رہی ہے. واو حرف عطف مبنی علی الفتح یعنی اور، تو اس کے بعد بھی جو جملہ آئے گا وہ معطوف ہو جائے گا. اور یہ جو پچھلی آیت تھی آیت نمبر 23 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ پر معطوف ہو جائے گا. اس کے بعد بھی ما حرف اجاجیہ حرف نفی لیسا کے معنی میں مبنی علی السکون لا محل لہ من الاعراب یعنی نہیں. تو اب اس کا اسم آئے گا جو مرفوع حالت میں ہوتا ہے وہ ہے ہوا. ہوا ضمیر ہے یہ منفصل مبنی علی الفتح فی محلی رفع ہو کے یہ اسم ما ہو جائے گا. تو ہوا یعنی وہ ہے، اور یہ ہوا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کے بعد ہے علا. علا حرف جر ہے مبنی علی سکون جس کے بعد میں اسم مجرور آتا ہے. تو علا یعنی پر، اس کے بعد اسم مجرور آ رہا ہے وہ ہے الغیبی. یہ اسم مجرور و علامت جرہ الکسرۃ ظاہرہ علی حرف جر کی وجہ سے، اور یہ مصدر بھی ہے اور اسم ذات بھی ہے. اس کے حروف اصلی ہیں غین یا اور با. ثلاثی مجرد میں باب دوات سے آتا ہے غیبا یغیبو، اس سے پھر ہو جائے گا غابا یغیبو غیبن یعنی پوشیدہ ہونا، غائب ہونا. اور یہاں پہ الغیب معنی غیب،
पोशीदा, कोई बात छुपी हुई। इस तरह ये जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएंगे आगे जो खबर आ रही है बनीन उसके बाद आ रहा है हर्फ जर बा। ये हर्फ जर जायदा है यानी जायद है, और यहाँ पे ये मा इजाजी है या लैसा की खबर के साथ आता है, और यहाँ पे ताकीद के लिए है। यहाँ पे माना हो जाएगा हरगिज या बिल्कुल। और उसके बाद में इसमें मजरूर आएगा और वो है बनीनिन। ये फ़ईल के वजन पे सिफत मुशब्बा है, और बाद नून नून इसके हरूफ असली हैं, और ये भी सुलासी मुजरद में बाब द्वाद से आता है। दनना यदनीनु, इससे फिर हो जाएगा दन्ना यदिन्नु दन्नन, यानी बुखल करना। तो यहाँ पे बनीन यानी बखील। इस तरह यहाँ बनीन हो जाएगा खबरु मा मंसूबुन व अलामतु नस्बिही अल फतहतुल मुक़द्दरति मना मिन ज़ुहूरिहा इस्तिग़ालुल महल्ली बिहरकति हर्फिल जर्री ज़ायद। तो यहाँ पे लफ्ज़न मजरूर है लेकिन ये महल्लन मंसूब है मा हिजाजिया की खबर। इस तरह मा हिजाजिया अपने इस्म और अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया हुआ, और ये मातूफ हो जाएगा वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन पर। अब इसका ऑथेंटिक मफ़हूम देखते हैं। और वो गैब की बातों को बतलाने के लिए बखील भी नहीं है। उसके बाद आयत नंबर 25 है वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। इस तरह आप देख रहे हैं कि आयत नंबर 25 भी हरफ अत्फ़ वाव से शुरू हो रही है, मबनी अलल फ़त्ह ला महल लहा मिनल इराब, यानी और उसके बाद फिर ये मा हिजाजिया मा नफ़ी मबनी अल सुकून ला महल लहा मिनल इराब, यानी नहीं। जिस तरह पिछली आयत का एराब हुआ था इसी तरह इसका भी उसी तरह एराब होगा, और ये राउफ मातूफ नंबर 2 हो जाएगी। उसके बाद में है हुआ, तो ये हुआ ज़मीर मुनफसिल मबनी अलल फ़त्ही फ़ी महल्ली रफ़े होके ये इस्मु मा हो जाएगा, यानी वह। और यहाँ पे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। उसके बाद में है हरफ जर बा। जैसा कि हमने कहा था कि जो मा हिजाजिया होता है लैसा के माने में, उसकी खबर के साथ ये हरफ जर बा जायदा लगा होता है, और यहाँ भी माना हो जाएगा हरगिज। उसके बाद इसमें मजरूर कौली, तो ये मंसूबुन व अलामतु नस्बिही अल फतहतुल मुक़द्दरति मना मिन ज़ुहूरिहा इस्तिग़ालुल महल्ली बिहरकति हर्फिल जर्री ज़ायद। इसकी वजह से मुक़द्दरा यहाँ पे मंसूब है यानी छुपा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये लफ्ज़न मजरूर है लेकिन महल्लन मंसूब है। ये कौली आप देख रहे हैं कि लाम जो आखिर का हर्फ है उसके नीचे एक कसरा है, यानी कि डबल कसरा नहीं है, तनवीन नहीं है। तनवीन आपको पता है कि कब हट सकती है, जब आगे शुरू में अल लगे, लेकिन अल भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मुदाफ बन रहा है। तो ये मजरूर है बाहर फिजर के लिए, और साथ साथ में मुदाफ बन रहा है आने वाले मुदाफिले के लिए। कौली यानी कलाम, बात, और ये भी एक मस्दर है जो फ़ेल काला यक़ूलु कौलन यानी कहना। इसके बाद में मुदाफिले आ रहा है शैतानिन। ये मजरूर व अलामत जर्रिही अल कसरत ज़ाहिरा अला आखिरिही, और ये यहाँ पे हो सकता है रुबाई मुजर्रद में से शीन या तोएं और नून, उसके हरूफ असली हो सकते हैं। शैत शैताना युशैतिनु शैतानतन, यानी शैतान बन जाना, और या फिर ये शीन ता नून
تو یہ ہوتا ہے شطنا یشتنو شتونن یا شطنن، کسی سے دور رہنا یا کسی کی مخالفت کرنا۔ شیطان یہ اسم ذات ہے، یعنی شیطان، اور اس کے بعد میں ہے رجیمن، یہ بھی مجرور ہے شیطان کی طرح، اور شیطان نکرہ ہے، رجیمن بھی نکرہ ہے، شیطان واحد ہے، رجیمن بھی واحد ہے۔ اس طرح شیطان موصوف، الرجیم صفت۔ الرجیم یہ بھی صفت و مشبہ ہے فعیل کے وزن پر، اور را جیم میم اس کے حروف اصلی ہیں۔ ثلاثی مجرد میں باب نون سے آتا ہے، رجما یرجمو رجمن یعنی پتھر مارنا، اور یہاں پہ رجیم یعنی مردود۔ تو اس طرح موصوف اپنی صفت سے مل کے یہ مجرور ہے مضافل قول کے لیے، اور قول اپنے مضافل سے مل کر یہ مجرور ہے بحرف جر کے لیے لفظاً، اور یہ پھر محلاً منصوب ہو کے ما حجازیہ کے لیے خبر ہے، اور ما حجازیہ اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ، اور یہ معطوف نمبر 2 ہو جائے گا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ پر۔ اور اب دیکھتے ہیں اوتھینٹک مفہوم۔ اور وہ قرآن ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے قیامت کے روز سفارش کا سبب بنانا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔